باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین عزب اللہ الذی انتم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین. آنکھ کی زینت خالص آنسو، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے. کربلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین. درس حسینی اللہ اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، درس حسینی اللہ اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے. اپنے رب کی جس عظمت کو سر دے کے سمجھائے حسین. مولوی کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جو موضوع چل رہا تھا اس کے ساتھ انشاءاللہ مربوط کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم الفاظ میں اور کم سے کم ٹائم میں اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کر دوں، اپنی گزارشات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. موضوع یہ چل رہا تھا کہ یہ دین ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اور جس دین کے لیے کربلا والوں کی انتہائی قیمتی اور مہنگی جانیں دی گئی اور انتہائی مہنگا، کائنات کا مہنگا ترین خون اس صحرائے کربلا پر بہایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ قیمتی جناب زینب کبریٰ کی چادر جو اس دین پر قربان کی گئی. اس دین کی اپنی اہمیت کیا ہوگی. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہے اس کا ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کے تحت چلایا جاتا ہے. اور ہر دنیا کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، جو بھی اس میں ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت اس میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، فیکلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے تحت وہ آگے چلتا ہے. ہم کسی بھی جذبات میں آ کر کوئی کام نہیں کر سکتے کہ میں جذبات میں آ کر کوئی کام کروں. اور کوئی مجھ سے کہے کہ جناب آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو آرکیٹیکٹ سے نہ بنوائیں، فضول میں آپ سے لاکھوں روپے لے لے گا نقشہ بنانے کا. یہ میرے جاننے والے ہیں، بڑے پہلے مزدور تھے، پھر یہ راج ہوئے، آج کل یہ ٹھیکیدار ہو گئے ہیں. تو یہ بڑے اچھا ہے، اور تھوڑا سا مطلب یہ کہ کوئی ایموشنل باتیں کر کے مجھے جوش دلایا جائے، اور میں کسی ایسے ٹھیکیدار سے جس کو میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو گھر بناتے ہوئے، ان کو میں یہ سپورٹ کر دوں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ گھر کیسا بنے گا. دین کی عمارت بھی اگر کسی ڈاکٹر کی بجائے کسی کویت کے سپورٹ کر دی جائے، کسی عطائی کے سپورٹ کر دی جائے، تو اس کا پھر کیا حشر ہوگا اور اس کا پھر کیا حال ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ جاننے کی اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک بار سماعت پڑھ دیجیے گا. جتنا مربوط اور جتنا بہترین سسٹم مسلک تشیع کا جو اسلام ہے اس میں دیا گیا ہے، اس کی نظیر کسی بھی دوسرے مسلک یا کسی بھی دوسرے مذہب میں ملنا ممکن نہیں ہے. کہ 1,34,000 انبیاء کا ایک سلسلہ تھا، وہ سلسلہ اپنی جگہ پر تمام ہوا، اور اب اس میں ظاہر ہے کہ دو رائے ہیں. میں یہاں پر کسی قسم کا جو ہے وہ مناظرے کا قائل نہیں ہوں، مناظرے کے لیے اور جگہ ہوتی ہے.
یہاں پر میں صرف بڑے ہی سادہ الفاظ میں آپ کو موقف بیان کر دوں گا کہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہے ان کا کیا موقف ہے اور ہمارا کیا موقف ہے. ظاہر ہے برادران اہل سنت کا موقف یہ ہے, بڑے سادہ الفاظ میں جیسے کہ وہ بیان کرتے ہیں, بغیر کسی کمی بیشی کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے علماء کرام یہ فرمایا کرتے ہیں کہ رسول پاک جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے وصال سے پہلے انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا, کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا, اور وہ ایسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے رسول پاک. اور اس کے بعد پھر ثقیفہ بنو سعدہ میں کچھ مسلمان اکابرین جمع ہوئے, بزرگان جمع ہوئے, اور انہوں نے حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا اور آپ کو خلیفہ اول بنایا. اس کے بعد بھی اسلام کا سسٹم یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک سسٹم تھا, صحابہ کرام دین کو لے کر آگے چلے. اہل بیت کی شاید اہل بیت سے شاید کوئی اتنی زیادہ احادیث ان کی کتابوں میں نہیں ملتی, اور جیسے کہ ان کی سائے ستہ ہے, ان کی کتابیں ہیں 6 کتابیں ہیں دین کی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابن ماجہ اور صحیح ترمذی, صحیح نسائی, یہ تمام کتابیں ہیں. ان میں اہل بیت سے مروی احادیث اتنی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام سے کافی ہے. سب سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے, حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے, اور بہت زیادہ احادیث ہیں. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام آئے جنہوں نے رسول پاک کو حالت اسلام میں دیکھا, کلمہ پڑھ کے دیکھا, وہ صحابہ کرام کہلائے. جنہوں نے صحابہ کو حالت ایمان میں حالت اسلام میں دیکھا, کلمہ پڑھ کے, وہ تابعین کہلائے. اور جنہوں نے تابعین کو اپنے سامنے دیکھا وہ تبع تابعین کہلائے. اس کے علاوہ ہمارے برادران اس وقت میں 4 ائمہ کا ایک تصور بھی موجود ہے. اس میں 4 ائمہ ہیں جن میں حضرت احمد بن حنبل ہے, امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, اور امام شافعی ہیں. یہ 4 امام ہیں, اور ان 4 اماموں کے بعد اجتہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا. وہ اجتہاد کا سلسلہ جو رسول پاک کے بعد تمام نہیں ہوا تھا, رسول پاک کے بعد جو اجتہاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا, وہ ان 4 اماموں کے بعد ختم کر دیا گیا. بہرحال یہ ایک بہت سی باتیں سوال طلب ہیں کہ کیا اگر اجتہاد نہیں تھا تو وہ رسول پاک کے بعد ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا, اور اگر تھا تو ان 4 ائمہ کے بعد اجتہاد کیسے ختم ہو گیا, جبکہ مسلک تشیع میں اجتہاد آج تک باقی ہے, ابھی بھی اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا. تو یہ سسٹم تھا. ہمارا سسٹم ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے, اور کہ مقام غدیر خود کے اوپر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا, اور ظاہر ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں حدیث غدیر ایک اتنی عظیم الشان حدیث ہے. میرا موضوع نہیں ہے, لیکن ایک جملہ اپنے حاشیے میں آگے ہوں تو میں بتا دوں کہ حدیث غدیر اتنی ایک ایسی حدیث ہے جس نے مومنین کے دلوں کو مضبوط کیا, لیکن کچھ لوگوں کی جو نیتیں ہیں ان سے پردہ بھی اٹھا دیا, اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس میں آئی. اس میں ایک انتہائی دلچسپ بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ کر کے میں یہاں سے گزروں گا تیزی کے ساتھ. حدیث غدیر ان چند حدیثوں میں ہے جس کو 110 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے, 110 صحابہ کرام اور 84 تابعین نے نقل کیا ہے. یعنی شاید ہی کوئی دوسری حدیث ہو جس کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے نقل کیا ہو, اور پھر تابعین نے بھی اتنی بڑی تعداد میں نقل کیا ہو. 110 صحابہ اور 84 تابعین نے جس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے, صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود نہیں ہے. اب یہ ایک جو کہ ہمارے سائے ستہ میں ہمارے برادران کی سب سے نمبر 1 کتاب ہے, اس کے اندر حدیث غدیر موجود نہیں ہے. تو اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے احادیث جمع کی گئی ہے اور کیا ہوا. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. غدیر خم کے بعد پھر جب رسول پاک کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو, اقتدار ہونا ضروری نہیں ہے. امامت کا سلسلہ شروع ہوا. مولا علی علیہ السلام کو ہم اپنا امام مانتے ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کی امامت کا ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھا ہے, اور ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں.
اس کے بعد پھر ہمارے 12 امام تشریف لاتے ہیں. پھر 11 اماموں کے بعد جو 12ویں امام ہیں ان کی غیبت صغرا شروع ہوئی. 69 سال تک 69 ایئرس تک ان کی غیبت صغرا رہی. اور اس غیبت صغرا میں غیر معصوم کی تقلید کی پریکٹس کرائی گئی. میں دوبارہ یہ بات کروں گا, غیر معصوم کی تقلید کی, یعنی 4 آپ کے نائبین تھے, جو کہ نائبین جو ہیں وہ آپ کے نائبین اربع کہلاتے ہیں, نائب امام تھے, اور وہ چاروں غیر معصوم تھے اور چاروں غیر سید تھے. اور وہ انہوں نے جو ہے وہ امام سامنے نہیں تھے, وہ سامنے تھے. اور انہی سے پھر یہ ہمارا مجتہد کا سلسلہ اور ہمارے جو یہ نائب امام کا سلسلہ اور مجتہدین کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اگلی مجالس میں اس کی اور تفصیل بیان کروں گا کہ اس غیبت کبریٰ میں ہی پہلی کتاب جو ہے اصول کافی, وہ غیبت کبریٰ میں ہی تعلیف کی گئی. جو ہے وہ مرتضی شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے دوران لکھی. اور جس سن میں حضرت ابو الحسن علی جو کہ چوتھے نائب امام تھے ان کا انتقال ہوا, اسی سن میں یعقوب کلینی کا انتقال ہوا. یعنی غیبت کبریٰ میں کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, جو ہماری 4 احادیث کی کتابیں ہیں اس میں سے پہلی کتاب لکھی جا چکی تھی. اس طرح سے ہم یہ جان پائیں گے کہ پہلے نبوت تھی, پھر امامت آئی, امامت کے بعد پھر جب نائب امام کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو وہ کتابیں اس وقت لکھنی شروع کی گئی جبکہ غیبت ہماری صغرا چل رہی تھی. ایک باقاعدہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے, کسی کا بنایا ہوا مربوط سسٹم تھا. اتفاق کے ساتھ یہ سارے کام نہیں ہوئے. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے گا. ظاہر ہے کہ ہمارے امام اول اس کے بعد تشریف لائے, اور چونکہ یہ موضوع میرا کافی ابھی تک خشک چل رہا ہے, مجھے کچھ احباب کی طرف سے شکایت بھی آئی کہ موضوع کچھ خشک ہے. جب موضوع خشک ہو جائے تو پھر جیسا کہ رسول پاک نے بھی فرمایا کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو. کوئی بات خشک ہونے لگے تو میرا بھی یہ ہے کہ میں پھر مولا علی کا ذکر شروع کرتا ہوں تو خشکی جو ہے وہ پوری دور ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک نے جو فرمایا, جو خود مولا علی نے اپنی زبان سے فرمایا, اور جو مولا علی سے پوچھا گیا, اور جو آپ کا شرف آپ سے پوچھا گیا, بس وہ 2 جملوں میں بیان کر کے انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنے انشاءاللہ مسائل پہ آ جاؤں گا. سب سے جو عظیم جو بات جو میرے دل کو لگتی ہے وہ جو رسول پاک کا ایک فرمان ہے, وہ آپ نے فرمایا, اور ظاہر ہے کہ معتبر احادیث میں موجود ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں آگاہ رہو, اے لوگوں آگاہ رہو. بہت ہی مختصر انشاءاللہ بیان کروں گا. اے لوگوں آگاہ رہو کہ میرے بعد, میرے مثال کے بعد اگر تم دیکھو کہ ساری اولاد آدم ایک طرف جا رہی ہے اور تنہا میرا ابن ہم علی ابن ابی طالب ایک دوسرے رستے کی طرف جا رہا ہے, تو میری بات کو یاد رکھنا کہ پوری اولاد آدم کو چھوڑ کر تنہا علی کی اتباع کرنا کہ علی کسی قیمت پر تمہیں گمراہ نہ ہونے دیں گے. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا جو ہے وہ جو رسول پاک نے فرمایا جو فضیلت ہے, بس مختصراً میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا, ٹائم گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد خود جب مولا علی علیہ السلام سے شرف پوچھا گیا کہ یا علی فرمائیے, مولا فرمائیے کہ آپ اپنا شرف کیا سمجھتے ہیں, تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولا علی نے یہ نہیں دعوت شیرہ کا ذکر نہیں کیا, شب ہجرت کا ذکر نہیں کیا, بدر و احد و خندق و خیبر و حنین کا ذکر نہیں کیا, آپ نے مباہلے کا ذکر نہیں کیا, آپ نے غدیر کا ذکر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ جو میری فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول پاک کے گواہ کے طور پر اپنے ساتھ ساتھ میرا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے.
اور اس بات پر سارے علماء جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پر کتاب کے علم سے اشارہ مولا علی علیہ السلام کی ذات کی طرف ہے. گویا بابا سے بن صلوات. گویا ایک گواہ رسول پاک کا اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستی گواہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. یہ وہ فضیلت تھی جو مولا علی نے اپنی زبان سے ادا کی. کچھ فضائل مولا علی نے اپنی زبان سے ادا کیے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آج کی اس گفتگو کو تمام کروں گا. 21 رمضان سن 40 ہجری کا دن ہے. ضرب لگ چکی ہے مولا علی علیہ السلام کو, مسائل کے باب میں نہیں ہے, ضرب لگ چکی ہے. حضرت ساسا ابن سہل آپ کے بہت ہی قریبی, آپ کے مقدار, آپ کے صحابی, بہت ہی فصیح و بلیغ تقریر فرماتے تھے حضرت ساسا ابن سہل. مسجد سہلہ کے پاس آپ کا روزہ ہے حضرت ساسا کا, کوفہ میں. کوفہ, مسجد کوفہ سے اب آپ آئے نا مسجد سہلہ کی طرف, تو 2 بھائی تھے, ان دونوں بھائیوں کو وہاں پر ان کا روزہ ہے. جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مولا حسین کے صدقے میں ہم سب کو لیے کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے, کوفہ اور مشرق. تو آپ جائیں گے تو آپ حضرت ساسا ابن سہل کے روزے پر بھی انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں کی زیارت کریں گے. بابا سے بن صلوات. خطیب منبر سلمانی نے اس وقت بھی علم پہنچانا چاہا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. ضرب لگ چکی ہے مولا علی کو, یاد رکھنے کی بات ہے. جیسا آپ نے ساری عمر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اسی طرح سے آپ نے اس وقت کہا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو, میں رخصت ہو رہا ہوں دنیا سے, جلدی جلدی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو. حضرت ساسا ابن سہل نے فرمایا کہ مولا سوال تو ہے لیکن مختصر نہیں ہے, کیا مجھے اجازت ہے؟ مولا علی نے ایک نظر ساسا ابن سہل کو دیکھا, کہا ساسا تمہیں اجازت ہے. گویا ساسا کی یہ ان کی اہمیت تھی, یہ ان کی فضیلت تھی کہ اوروں سے مختصر کہا, لیکن ساسا نے کہا اے ساسا تمہیں اجازت ہے کہ جتنا مرضی طویل سوال پوچھو. تو انہوں نے ساسا نے عرض کی مولا پھر میرے چند سوالات ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو. ساسا نے کہا مولا بس یہ فرما دیجیے, مختصر بیان کر دیا, یہ فرما دیجیے کہ حضرت آدم افضل ہے کہ آپ افضل ہیں. اب یہ سوال پوچھا. اب جو لوگ ٹی وی پر جاتے ہیں اور جا کے ٹی وی پر بیانات کرتے ہیں, ان کی یا تو تیاری نہیں ہوتی یا پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر آپ ٹی وی پر آئے ہیں اور مسلک تشیعوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پوری بات کریں. اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ سے افضل ہونا جو ہے وہ توہین صحابہ ہے, تو ان جو میں آپ کے سامنے یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں, جو مولا علی کا یہ جو قول بیان کر رہا ہوں, جو متفقہ ہیں, آپ ان اقوال کو کہاں لے کر جائیں گے کہ جس میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ انبیاء سے بھی افضل ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ یا مولا فرمائیے کہ حضرت آدم افضل ہے کہ آپ افضل ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں, لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ علی کبھی بھی اپنی تعریف نہ کرتا. احساسا یاد رکھنا کہ میں افضل ہوں, اور میں کیسے افضل ہوں یاد رکھنا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ اور قرآن سے تمام قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم و حوا اس شجر کی طرف مت جانا. شجر عربی میں درخت کو بھی کہتے ہیں اور پودے کو بھی کہتے ہیں. پودا دراصل وہ گندم کا تھا, تو فرمایا جاتا ہے کہ اس پودے کی طرف نہ جانا, لیکن پھر بھی وہ چلے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے گندم کھا لی. اے ساسا میرے اوپر گندم کھانے کی پابندی نہیں تھی, پھر بھی علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی جو پہ گزارا کیا, ساری زندگی علی ابن ابی طالب نے جو کھائی, جبکہ میرے اوپر گندم کھانے کی پابندی بھی نہ تھی. ساسا نے سوال کیا یا مولا علی فرمائیے منہ افضل ہے کہ آپ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے ساسا علی افضل ہے. منہ سے علی. پوچھا کیسے؟ فرمایا یاد رکھو 900 سال تک حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے, اور آخر کار جب تبلیغ کامیاب نہ ہو سکی تو حضرت نوح نے بدعا کی کہ یا اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ, یا اللہ روئے زمین پر, اور یہ ساری قرآن کی آیات, یا اللہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے نوح,
کشتی بناؤ, اپنے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو کشتی پہ سوار کر لینا, جتنے بھی کافر ہوں گے غرق ہو جائیں گے. میرا دعا قبول ہو گئی نا, حضرت نوح کی دعا قبول ہو گئی. جتنے بھی کافر تھے وہ دریا بھر ہو گئے, اور صرف جو کشتی میں لوگ رہ گئے تھے وہی زندہ بچے. لیکن ایسا یاد رکھو, بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, علی ابن ابی طالب نے 25 سال اس طرح گزارے کہ آنکھ میں کوئی تنکا ہو نکال نہ سکے, گلے میں کوئی ہڈی پھنسی ہو نہ اس کو نگل سکے نہ اس کو اگل سکے. اس طرح سے علی ابن ابی طالب نے 25 سال گزارے اور بے انتہا تکالیف کا سامنا کیا, لیکن کبھی بدعا نہیں کی. کبھی بھی علی ابن ابی طالب نے بدعا نہیں کی. سماعت پڑھ لیجیے گا. مومنین کرام, ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ جو پھول یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ 13 رجب کو مولا علی کے حرم میں سجائے گئے تھے. 13 رجب کو وہاں سے یہ پھول لائے گئے ہیں. مجلس کے بعد آپ ان کی زیارت کر لیجیے گا. یہ پھول وہاں سے لائے گئے. ایک بار سوال پڑھ دیجیے گا. ساتھ ساتھ دوبارہ پوچھتے ہیں, یا علی یہ فرمائیے آپ افضل ہے کہ حضرت ابراہیم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اے ساسا میں افضل ہوں. پوچھا کیسے؟ فرمایا اب یہ بھی قرآن کے الفاظ ہے, قرآن کے. حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, یا اللہ جب مر جائیں گے تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا بار الہ بالکل ایمان ہے, اطمینان قلب, اطمینان قلب چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ 3 پرندوں کو اکٹھا کرو اور ان کو ذبح کرو, گے گوشت الگ الگ کرو, پھر ان کو آواز دو تو وہ زندہ ہو کر آ جائیں گی. سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے. لیکن اے ساسا, اگر نظر چشم علی کے سامنے سے پردہ ہائے امکان ہٹا دیے جائیں, جنت دوزخ برزخ میزان علی کی چشم کے سامنے آ جائیں, پھر بھی علی کے ایمان میں سر منہ اضافہ ممکن نہیں ہے. سر منہ اضافہ علی کا ایمان اس درجے پر ہے کہ اگر پردہ ہائے امکان سامنے سے ہٹ بھی جائیں پھر بھی علی کے ایمان میں سر منہ ایک بار برابر بھی اضافہ ممکن نہیں ہے. سماعت پڑھ دیجیے گا. ساسا نے سوال کیا, یا مولا فرمائیے گا آپ افضل ہے کہ حضرت موسیٰ افضل ہے؟ مولا علی فرمایا اے ساسا میں افضل ہوں. یاد رکھنا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی قرآن کیا, اب جب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا کر فرعون کی شہر میں تبلیغ کرو, تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے ان کے قبیلے کا ایک شخص قتل کر دیا تھا, ایک شخص ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ کی حیبت بہت تھی, آپ نے آگے اس کو گھوسا مارا, ایسا گھوسا مارا کہ وہ اپنی جان سے گیا, مر گیا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے ان کے شہر کے ایک آدمی کو مار دیا تھا, ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیا تھا. اب اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے تو مجھے مددگار, میرے پشت مضبوط ہو, میری پشت مضبوط کرنے کے لیے ہارون کو میرا مددگار بنا دینا. ہارون کا مددگار جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا. اے ساسا یاد رکھنا, جب سورہ برات نازل ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا سورہ برات کا کہ اے علی جاؤ جا کر مکہ میں تبلیغ کرو, اور مکہ میں جا کے اہل مکہ سے کہو کہ اے اہل مکہ, مکہ خالی کر دو, تم کافر و مشرک ہو, تم ناپاک ہو, خالی کرو مکہ. یہ جب مجھے حکم دیا گیا تو اے ساسا میں مکہ کی طرف روانہ ہوا, اور میں احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا. احرام باندھنے میں نہ کوئی ذرا انسان پہن سکتا ہے, نہ کوئی ہتھیار لے سکتا ہے. میں بغیر ہتھیار کے, بغیر ذرا کے اس جگہ پہ روانہ ہوا. موسیٰ نے ایک شخص ان کے قبیلے کا مارا تھا. مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا باپ, جس کا بیٹا, یا جس کا ماموں, یا جس کا نانا, یا جس کا دادا کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہو. مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا. اس مکہ میں نہتا بغیر تنہا اور نہتا علی ابن ابی طالب اس مکہ میں داخل ہوا ہے. اور جیسے ہی اس مکہ میں داخل ہوا میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا. میں وہاں پر داخل ہوا اور میں چلتا ہوا سیدھا خانہ کعبہ کی طرف آیا. میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا اور میں نے فرمایا, میں نے کہا اے اہل مکہ تم ناپاک ہو, تم کافر ہو, تم مشرک ہو, خالی کرو مکہ کو, یہ میرے رسول کا حکم ہے. میں نے
دیکھا احساسا علی نے کیا دیکھا کہ مکہ والوں کے چہروں پر خوف تھا، اور جب میں خانہ کعبہ سے نیچے اترا ہوں تو ایسا معلوم ہوا، اور ایسا معلوم ہوا جب مولا نیچے اترے تو یہ روایتیں بتاتے ہیں کہ ایسا لگا جیسا شیر اپنا شکار لے کر خرامہ خرامہ چلتا ہے اور بکریاں خوف کے مارے اس شیر کو دیکھ رہی ہیں۔ مکہ والوں کی آنکھوں میں خوف تھا، اس حال میں مکہ سے روانہ ہوا کہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ اور پھر آخر میں ساسا آخری سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا اے ساسا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی، مجھے افضل بنایا۔ اے ساسا یاد رکھنا جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں تھی اور بیت المقدس میں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم یہ دار الولادہ نہیں ہے، دار العبادہ ہے، یہاں سے باہر تشریف لے چلے۔ اے مریم یہاں سے باہر۔ اے ساسا یاد رکھو میری ماں کا خانہ کعبہ سے باہر تھی۔ اے ساسا یاد رکھو میری ماں اپنے گھر پر تھی کہ جہاں سے میری ماں کو تکلیف شروع ہوئی، میری ماں وہاں سے پیدل آئی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار چپ ہوئی ہے اور میری ماں کو یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے۔ اے ساسا یہ میری ماں کا اور جناب مریم کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ میرا اور عیسیٰ کا مقابلہ تھا۔ باوجود سنوا مومن کرام، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا آج کے لیے، انشاءاللہ اس موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے۔ آج 3 محرم ہے، کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے مولا حسین تشریف لائے، والد کربلا ہوئے، لیکن اس کی تفصیل کل بیان نہیں کر پایا، تھوڑی سی تفصیل اس کی آج بیان کروں گا۔ مولا حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو 2 منزلیں طے کرنے کے بعد جب تیسری منزل کے لیے روانہ ہونے لگے تو مولا حسین نے فرمایا بھائی عباس جتنا پانی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت جتنا پانی ہے اس سے 4 برابر پانی بھائی عباس لے لے۔ جناب عباس نے فرمایا مولا اگلی منزل اتنی دور نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، ہمیں اس مقام سے پہلے پانی کی ضرورت پڑے گی، تو 4 برابر یعنی 4 گنا زیادہ ہماری ضرورت سے پانی لے لو۔ 4 برابر پانی لیا گیا، تمام مشکیزیں جتنے بھی چیزیں تھی بھرنے کی ان کو پانی سے بھرا گیا۔ ابھی قافلہ تھوڑا سا روانہ ہوا تھا کہ سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا دیکھو سامنے کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا مولا کچھ درخت نظر آ رہے ہیں صاحب نے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ جھنڈے ہیں، یہ جھنڈے نہیں، یہ ہماری دشمن کی فوج ہے جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے، یہ ہمارے دشمن کی فوج ہے، اس کو آنے دو، اس کا انتظار کرو۔ کچھ فوج کا انتظار کیا گیا، جب فوج نزدیک پہنچی تو معلوم ہوا کہ حر ابن یزید رعائی کا 1000 کا لشکر ہے۔ لشکر کی حالت یہ تھی کہ پیاس سے جان بلد تھا، جانور تب کی زبانیں کی راستہ بھول گئے تھے، پانی نہ مل سکا اور کئی دن سے پیاسے تھے۔ وہاں پر پہنچے، آپ نے فرمایا بھائی عباس جتنے بھی مشکیزیں سب لے آؤ اور ان کی پیاس بجھانا شروع کرو، ان سب کی پیاس بجھانا۔ اور بھائی عباس خیال رکھنا جانور بے زبان ہوتا ہے، جانور کی پیاس بھی اسی طرح بجھانی ہے۔ جانور ایک دفعہ اور اونٹ ایک دفعہ میں پیاس نہیں بجھاتا، سر اٹھاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا سر جھکاؤ، پھر اس کا سر اٹھاؤ، پھر اس کا سر جھکاؤ۔ جانوروں تک کو اتنا پانی پلاؤ جب تک کہ وہ خود اپنا سر پانی سے نہ اٹھانے، اس کو پانی پلانا۔ ایک حر کی فوج کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ پیاس کے مارے میرا یہ حال تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں غش کے مارے نیچے گرا، مجھے کسی نے لا کر مشکیزے میں پانی دینا چاہا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھے مشکیزہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں اپنے ہاتھ کا چلو نہیں بنا پا رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔
کہ کسی نے آ کر اپنے ہاتھ کا چلو مجھے دیا اور آہستہ آہستہ مجھے پانی پلانا شروع کیا. میں نے پانی پینا شروع کیا. جیسے ہی پانی پی کر میں سیر ہوا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں, حسین ابن علی کا چلو ہے اور میں حسین ابن علی کے چلو سے پانی پی رہا ہوں. یہ وہی ملعون اور لعین تھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے گئے ہیں تو اسی ملعون نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے. یہ کس نسل کے, کس مزاج کے لوگ تھے. وہاں پر جب پانی سے سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا سیر ہو گئے, انہوں نے کہا جی. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو بڑھانا چاہا کہ حر بن یزید رہائی نے آگے بڑھ کر آپ کو روکا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے حسین ابن علی آپ یہیں پر رک جائیں. آپ نے اس کی بات کو سنا انسنا کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگانے کی کوشش کی کہ فوراً حر بن یزید رہائی نے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. جیسی لگام پکڑی, اس زمانے میں لگام کو پکڑنا گریبان کو پکڑنے کی برابر ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں بہت برا بنا اگر کسی کو کہنا پڑے تو کہنا پڑتا تھا. مولا حسین علیہ السلام نے کسی مصلحت کے تحت اس کو کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تیری ماں تجھے روئے, تو لگام پہ ہاتھ ڈالتا ہے. حر نے آہستگی سے لگام چھوڑ دی. حر کی آنکھوں میں خون اتر آیا, بہت ہی غصہ حر کو تھا, لیکن سر کو جھکا لیا اور فرمایا اے حسین ابن علی اگر آپ کی والدہ فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا. مولا حسین نے اسی وقت اندازہ لگا لیا جو فاطمہ زہرا کا اعتراض کرنے والا ہے وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے, وہ جہنمی کس طرح ہو سکتا ہے. الغرض کے دونوں قافلے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے. اب ان کی منزل کوفہ نہ تھی بلکہ ان کی منزل کربلا تھی اور ہوتے ہوتے شب عاشور آ گئی. وہی حر اس وقت مضطرب ہے, بے چین ہے, ٹہل رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ جس حر کو اور جس کے جانوروں تک کو بھی حسین ابن علی نے اس طرح سے پانی پلایا, صبح ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اتنی دیر میں غلام حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے حضور کھانا تیار ہے, تناول فرما لیجیے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, کھانا موجود ہے, تناول فرما لیجیے. حر نہیں جاتا, مضطرب ہو کے ٹہلتا رہتا ہے. بیٹا آتا ہے, بابا پانی حاضر ہے, کھانا حاضر ہے, آگے کھانا تناول فرما لیجیے. حر نے کہا میرے بیٹے کیا تم یہ آوازیں سن رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا جی بابا, جی بابا یہ خیام حسینی میں حسین کے بچوں کی آوازیں, راتاش کی آوازیں ہیں. حر نے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو, ان بچوں کو اور ان بے خداؤں کو اس حالت میں پہنچانے والا میں ہوں. کیا جانتے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کھانا بھی کھا لے, پانی بھی پی لے اور حسین کے بچے پیاسے رہے؟ اب یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر صبح ہونے سے پہلے حر نے گھوڑے کو ہیل لگائی, بیٹے کو ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا, آ کے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرا لیا. مولانا نقل صاحب فرماتے ہیں کسی مصلحت کے تحت مولا حسین نے کہا, جانتے تھے لیکن کہا ارے تم کون ہو, اپنا چہرہ تو اٹھاؤ. حر نے کہا مولا کیا پوچھتے ہیں, میں وہی ہوں جو آپ کو اس حالت میں لانے کا ذمہ دار ہوں. میں بہت مجرم ہوں, گناہگار ہوں, آپ کا مجرم ہوں. کیا مولا نے اٹھایا, سینے سے لگایا. حر نے پوچھا مولا حسین کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا حر ہم کریم ابن کریم ہے, جا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. حر نے کہا مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے, مجھے شہادت چاہیے, آپ کی راہ میں یہی لینا چاہتا ہوں. مولا حسین نے, نقل صاحب فرماتے ہیں مولا حسین نے سوچا کہ وہ حر جو دشمن بن کے آیا تھا اس کو سیر ہو کر پانی پلایا, اب جب دوست ہو کر آیا ہے تو حسین کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں کہ حر کی پذیرائی ہو سکے. تو جب ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتے تو اس کو زندہ رکھنے کا مقصد کیا؟ فرمایا حر تجھے اجازت ہے, جاؤ تو جہاد کیا جا سکتا ہے. بیٹا آگے طرف عرض کی بابا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ تو چلے جائیں, شہید ہو گئے اور میں زندہ رہوں, میں پہلے جاؤں.
الغرض کا بیٹا گیا اور جا کر شہادت کے لیے جنگ ہو گئی اور اتنی دیر میں گھوڑے سے نیچے آیا, آواز دی, بابا میری مدد کا, یہ ہر کے بیٹوں نے بابا کو بلایا. اب آپ سوچیے گا کہ باپ اپنے شہید بیٹے کی طرف کتنے تیزی سے گیا ہوگا, اور انتہائی تیزی سے بیٹے کی طرف لگتا ہے, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ہر سے پہلے مولا حسین موجود ہے. مولا حسین فرماتے ہیں عرض کی مولا یہ غلام زادہ ہے, آپ کی روح کس کو اٹھاتے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا ہو زمین باپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے. میں کہوں گا اور کاش تو عصر عاشور موجود ہوتا تو تجھے پتہ لگتا کس طرح سے مولا سے ٹھوکرے کھا رہے تھے, چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے میرے بیٹے علی اکبر, میرے شہزادے مجھے آواز دے. حسین کی آنکھوں کا نور ظاہر ہو گیا, حسین کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا, مجھے آواز دے میرے بچے. نہ جانے زینب نے کیسے دیکھا عجیب منظر وہ کربلا کا, تڑپ حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں, تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلبوا ينقلبون إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزق بقضائه وتسليما لأمره. بار الہ, رات کے اس پہر میں, اتنی رات میں اپنے سارے آرام و سکون کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے یہ گناہگار بندے یہاں موجود ہیں, ان کا یہاں پر چل آیا قبول فرما, ان کا یہاں پر آنا قبول فرما. انتہائی گناہگار ہے, انتہا سے زیادہ گناہگار ہے, سر سے باخبا کار ہے, لیکن تیرے پیارے حسین کے آزادہ ہو گئے, تیرے حسین کو رونے کے لیے یہاں پر بیٹھے. ان کی ساری دلی حاجات کو قبول فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اپنی شان رحمت سے, ہم سب کے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما. ہماری آنکھیں ہمارے بچوں کے معاملے میں ٹھنڈی رکھنا, ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے سلامت رکھنا, ان کو زیور تعلیم دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. مالک جو قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں یا اس دنیا میں کسی طرح کا بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں, تمام علماء کرام, تمام سلام گزار اور مجھ جیسے جو بھی ادنا ذاکر یہاں پر پڑھے ان سب کی حفاظت فرما, ان سب کو ہمت عطا فرما کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ تیرے پیارے حسین کا ذکر کریں. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اور ہمارے جو بھی مرحومین ہیں جن کو صرف اور صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ نام علی لیتے تھے اور ماتم حسین کرتے تھے, اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, بالاخص ان مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جن کا اصحال ثواب کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی دعا. انتہائی مختصر ماتم حسین, یا حسین یا